بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سرمایہ اردو 12ویں جماعت سے جس نثری سبق کی ریڈنگ کریں گے اس کا عنوان ہے اکبری کی حماقتیں، اور یہ سبق مولوی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے۔ دراصل اکبری کی حماقتیں جو سبق ہے وہ مولوی نذیر احمد کے ایک ناول مرۃ العروس کا ایک مختصر سا اقتباس ہے۔ مولوی نذیر احمد نے اس ناول میں جو ہے وہ اکبری اور اصغری جیسی خواتین کی مثالوں سے سلیقہ شار اور بد سلیقہ خواتین میں فرق دکھایا ہے۔ بغیر دیر کیے ہم جو ہے وہ اس سبق کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ قوسین میں لکھا ہے، اکبری مجاز دار بہو ایک خاصی بیوقوف اور پھوہڑ لڑکی ہے جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ اس نے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹھ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کیا، لیکن اس کی بد انتظامی اور ناسمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی دوران میں وہ کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ قوسین بند۔ اور آگے اب مولوی نذیر احمد لکھتے ہیں، اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی اور ہر جگہ اس کا غل تھا۔ محمد عاقل نے بھی بی بی سے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مجاز دار شدت سے بیوقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جانا۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا اس گلی میں آئی۔ یہ مکار حجن بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور صدہا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ تسبیح، خاک شفا، زمزمیہ، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر اور مونگے کے دانے اور ناد علی، پنج سورہ اور بہت سی دعائیں۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ مجازدار نے بھی سنا، زلفن سے کہا، گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن جا کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا لائی۔ مجازدار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھیں۔ سرما اور ناد علی 2 چیزیں پسند کی۔ حجن نے مجازدار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی۔ 1 پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی، اور فیروزے کی 1 انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دی۔ مجازدار ریجھ گئی۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کیں کہ مجازدار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا۔ حجن نے پوچھا، کیوں بھی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ مجازدار نے آہ کھینچ کر کہا، ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی۔ حجن نے پوچھا، بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ مجازدار نے کہا، ابھی برس روز نہیں ہوا۔ مجازدار کی بے عقلی کا اب تو حجن کو یقین ہوا اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آہ کھینچی جیسے
برسوں کا امیدوار۔ حجن نے کہا نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی، البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا۔ میاں کا کیا حال ہے؟ مجاز دار نے کہا ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ غرض پہلی ہی ملاقات میں مجاز دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جز و کل اسے کہہ دیا، اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا۔ ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی۔ رخصت ہونے لگی تو مجاز دار نے بہت منت کی کہ اچھی بھی حجن اب کب آؤ گی؟ حجن نے کہا میری بھانجی مومگروں کے چھتے میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے، اسے کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں۔ اس کے دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی اور ایک ریشمی آزار بند لیتی آئی۔ مجاز دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ آزار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا بکاؤ ہے۔ مجاز دار نے پوچھا کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں، اب غریب ہو گئی ہیں، اسباب بیچ بیچ کر گزر کرتی ہیں، میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ مجاز دار اتنا سستا آزار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئی، فوراً پیسے نکال حجن کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بہت گڑ گڑا کر کہا اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو۔ حجن نے کہا بہت اچھا، پہلے تم پیچھے اور۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی۔ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کٹی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ ان میں سے 2 لونگیں حجن نے مجاز دار کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شاید شبہ کریں، خیر تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو، میں تم کو ایک گنڈا بنوا لا دوں گی۔ میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھیں، شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو، بلقیس جہانی بیگم۔ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر، لونڈی، غلام، پالکی، نالکی، سبھی کچھ تھا۔ ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی، کوئی بچہ نہ تھا، دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف مطلق التفات نہ تھا۔ شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں، ورنہ بیگم صورت میں چندے آفتاب، چندے مہتاب اور حسن و دولت پر مجاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے ناچیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا۔ ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر کوئی کامل وارد ہے، اندھیری رات میں گھر سے پیادہ ان کے پاس گئیں اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہیں۔ فقیروں کے نام کے قربان جائیے، ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جا مائی رات کو حکم ملے گا۔ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا۔ صبح اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگی۔ 500 مسکین بیگم نے آپ کرایہ دے جہاز پر سوار کرائے۔
ان میں سے ایک میں بھی تھی، ہر وقت کا پاس رہنا بیگم صاحبہ الہی دونوں جہان میں سرخرو مجھ پر بہت مہربانی کرنے لگیں اور سہیلی کہا کرتی تھیں۔ 10 دن تک برابر جہاز پانی میں چلا۔ 11ویں دن بیچ سمندر کے ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ ناخدا نے کہا کوہ حبشہ یہی ہے۔ ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا تھا، جو گیا بامراد آیا۔ بیگم صاحب نے ناخدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ۔ ناخدا نے کہا حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلیں۔ بیگم نے کہا خیر یہ صحیح۔ 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئی تھیں، ایک میں اور 4 اور۔ پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی۔ چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے۔ ہو کا مقام تھا، نہ آدمی نہ آدمزاد، تن تنہا۔ شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے، کیسی نورانی شکل تھی جیسے فرشتہ۔ ہم کو دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دی اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔ مجھ سے کہا چلی جا، آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا۔ بیٹی ان 12 لونگوں میں سے 2 لونگیں یہ ہیں، ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے یا یہ نوبت آئی کہ 1 مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑے تھے۔ جو ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور درد اور رو رو کر خطا معاف کرائی۔ 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری۔ فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے۔ فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے۔ پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا۔ بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا۔ میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے۔ یہ سن کر بیگم نے چاروں ناچار مجھ کو رخصت کیا۔ 2 لونگیں اس کے ساتھ 2 ورق کی حقائق دلچسپ مجاز دار دل و جان سے معتقد ہو گئیں۔ حجن تو لونگیں دے کر رخصت ہوئیں۔ مجاز دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل، خوشبو لگا، 1 لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر تکیوں کے غلاف بدل 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا، بی بی کو دیکھا، صاف ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مجاز دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے، یہ کہہ کر آزار بند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا کتنے کو لیا ہے؟ مجاز دار نے کہا تم آنکو کتنے کا ہے؟ وہ آزار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا، کلابتوں کی لچھیں دار ہڑیں۔ محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں۔ مجاز دار 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل سچ کہو۔ مزاج دار تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاج دار ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے، بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرما ناد علی فیروزے کی انگوٹھی بھی مجاز دار نے دکھائی۔ تما ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنگلی جانور مینا، طوطا، لال، بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں، لیکن دانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں رہتے ہیں۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، اور جب مزاج دار نے کہا
وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے۔ تو محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ مزاج دار نے کہا خدا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے۔ غرض بات گئی گزری ہوئی محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لونگوں پر مجازدار کا اعتقاد جم گیا۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا، اور آج مجازدار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ رات کے وقت محمد عاقل سے بھی حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں۔ لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانعت کرتا اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا۔ مجازدار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس طے کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مجازدار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے۔ کہا تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کی نت کے موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی، پنہ مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی۔ لٹو ہو گیا، 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا، میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ مجازدار نے کہا 50 روپے نقد میرے پاس نہیں ہیں۔ حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی، پونچھیاں بیچ کر لے لو، نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے۔ حجن نے ایسے ڈھب سے کہا کہ مجازدار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور حجن کو پونچھیاں نکال حوالے کر دیں۔ حجن نے مجازدار کا زیور دیکھ کر کہا یہ ہے کسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے۔ بیٹی دھگدھگی میں ڈورا ڈلواؤ، بیٹی دھگدھگی میں ڈورا ڈلواؤ، بالی پتے گلو بند بازو بند میلے چیکٹ ہو گئے ہیں، میل سونے کو کھائے جاتا ہے، ان کو جلواؤ۔ مجازدار نے کہا کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلوا کر لائے، ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں۔ حجن نے کہا اوئی بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں بھی ڈورا ڈلوا دوں اور جو زیور میلا ہے نکال دو، میں بھی اجلوا دوں۔ مجازدار نے سب زیور حوالے کیا۔ حجن نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو، سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤں گی۔ مجازدار نے کہا اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی آئی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو۔ حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکلی۔ حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کے الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کے الگ۔ زیور کو الگ کرتے کرتے حجن بولی این ناک کی کیل کیا ہوئی؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، ذرہ بھر کی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو۔ پھر حجن آپ ہی آپ بولی اے ہے پاندان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی، ارے زلفن دوڑ کر جا، جلدی سے لے آ۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی، حجن نے مانگی ہے جلدی دو۔ حجن گلی کے نکڑ پر دینا بنی کی دکان کے آگے بیٹھی ہے،
یہ کہنا تھا کہ مجازدار بہو کا ماتھا ٹھنکا۔ زلفن سے کہا، باولی ہوئی ہے، کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی، تو نے دیکھی ہے؟ ارے کم بخت دوڑ، دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑی گئی۔ حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا۔ مجازدار سے آ کر کہا، بی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر مجازدار سر پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگو خدا کے لیے دوڑیو۔ مومگروں کی چھتیں تک لوگ دوڑے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی، 4 دن سے مکان چھوڑ چلی گئی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا، اری تو گھر کو خاکے سے آ کر کے چھوڑے گی، میں تو تجھ کو پہلے ہی جانتا ہوں۔ مجازدار نے کہا، چل دور ہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے۔ آزار بند دیکھ کر تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا۔ غرض خوب مزے کی لڑائی دونوں میاں بیوی میں ہوئی، تمام محلہ جمع ہو گیا۔ بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خاں کی بیوی کا تمام زیور اس ہیلے سے ٹھگ لیا کہ ایک فقیر سے دونا کرا دوں گی۔ روئی کے کٹڑے میں میاں مسیطہ کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گی۔ غرض زیور تو گیا گزرا ہوا، باتیں بہت سی رہ گئیں، برتن چوری جا چکے تھے۔ زیور یوں غارت ہوا، 1000 روپے کے موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی۔ تھانے میں اطلاع ہوئی، لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا، حجن کا سراغ نہ ملا پر نہ ملا۔ اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے، ان کا حال سنیے۔ جب تک ساس کے ساتھ رہیں، ساس 10ویں دن نکال کر دھوپ دے دیا کرتی تھیں۔ شروع برسات میں الگ ہو کر رہیں۔ کپڑوں کا صندوق جس کوٹھڑی میں جس طرح رکھا گیا تھا، تمام برسات گزر گئی، اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ وہیں اسی طرح رکھا رہا۔ جاڑے کی آمد میں دھلائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا۔ بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی، چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دیے تھے۔ کوئی کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا۔ اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا، اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا۔ لڑکپن میں اکبری نے نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ کچھ اس کے مزاج کی اصلاح ہوئی۔ جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر کیا، برتن بھانڈا کپڑا زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی، چند روز میں تمام مال و اسباب خاک میں ملا دیا اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی۔ اگر محمد عاقل بھی اس کی طرح احمق اور بدمزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا، لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل و شرافت کو برتا۔ ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں بنیں، مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت کرتی ہے، اس سے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ مرات العروس۔ اللہ حافظ۔